بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 20 سپتمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ ایک سرپرائز مولانا فضل الرحمان نے اتوار کی رات کو دیا تھا، جب ہر جگہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مولانا صاحب آئینی ترمیم پر شہباز شریف کی حکومت کی حمایت کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے آئین پر حملہ ناکام بنا دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے عدلیہ کے اوپر حملہ ناکام بنا کر شہباز شریف کی حکومت کو سرپرائز دے دیا۔ پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک اور تگڑا سرپرائز شہباز شریف کی حکومت کو دے دیا گیا ہے۔ اصل سرپرائز مولانا صاحب کی جانب سے اب دیا گیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن جس کے نہ آنے کی وجہ سے یہ سارا ابہام ہو رہا تھا، یعنی نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن۔ بالآخر وہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ آئینی ترمیم پر شکست کے بعد شہباز شریف کی حکومت کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ اصل سرپرائز پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر آیا ہے۔ شارع دستور سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی اور ایک شاندار فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ کہاں پر یہ حکم دے دیا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فل فور جاری کیا جائے؟ اس خبر کی مکمل تفصیلات میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان کا وہ سرپرائز جس نے شرع اقتدار میں دوڑیں لگوا دی ہیں۔ دیکھیے، اتوار کی رات جب ہر جگہ یہ شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو شہباز شریف کی حکومت نے منا لیا ہے، شہباز شریف کی حکومت کو لانے والوں نے منا لیا ہے۔ لانے والوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے اتوار کی صبح سے لے کر رات تک تقریباً 4 ملاقاتیں محسن نقوی نے کی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی جن کا آئینی ترمیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی وزیر قانون اگر مولانا فضل الرحمان کو اتوار کے دن 4 دفعہ ملتے تو پھر لاجک سمجھ آتی تھی کہ وزیر قانون نے مولانا صاحب کو کوئی بریفنگ دینی ہو، یہ جو عدالتی اصلاحات کرنی ہیں اس کے اوپر کوئی نکات مولانا صاحب کو بتانے ہوں، لیکن وزیر داخلہ کا ایک ہی دن میں 4 دفعہ مولانا فضل الرحمان کو ملنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی کن کے کہنے کے اوپر مولانا صاحب کو مل رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دن بھر جو کچھ ہوا، پھر رات کو آئینی ترمیم جب پیش کی جانی تھی اس سے چند گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان کو کون سی بڑی دھمکی دی گئی؟ جب مولانا فضل الرحمان اپنے گھر سے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے نکلے تب تک یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کی حکومت کی آئینی ترمیم پر حمایت کریں گے، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر جب مولانا فضل الرحمان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، شہباز شریف اور شہباز شریف کی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو انکار کیا، تو آخری دھمکی مولانا صاحب کو کیا دی گئی، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کیا جواب دیا؟ اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایک سرپرائز مولانا فضل الرحمان نے بھی دیا ہے۔ وہ سرپرائز یہ ہے کہ کل یعنی پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کی حکومت کو باقاعدہ طور پر یہ مطلع کر دیا ہے، یہ اطلاع دے دی ہے کہ اگر کوئی عدالتی اصلاحات ہونی ہے، کوئی جوڈیشل ریفارمز ہونی ہے، کوئی آئینی ترمیم ہونی ہے، یا جو کچھ بھی حکومت کے ذہن میں ہے یا جو کچھ بھی حکومت عدالتوں کے حوالے سے کرنا چاہتی ہے وہ بالکل کرے، لیکن اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہا تھا، یعنی شہباز شریف کی حکومت تو ہر صورت میں یہ چاہتی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے، بے شک قاضی صاحب بھی گھر چلے جائیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ نہ آئیں۔ عین ممکن ہے شہباز شریف کی حکومت اس بات پر کوشش کر رہی ہو کہ ٹاپ کے جو 5 سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے نام حکومت کو بھجوائے جائیں اور ان ناموں میں سے ایک نام پک کرے شہباز شریف کی حکومت اور اس شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ جب ان تمام تر 5 ناموں میں جسٹس امین الدین خان کا نام بھی آتا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام بھی آتا ہے، یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں آپ بڑی آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے ججز ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے
नक्शे कदम पर चलने वाले जजेस नहीं है। सो लिहाजा हुकूमत की यह कोशिश थी कि मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन रोका जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से अब जो आखिरी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की कल रात को, यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कैटेगोरिकली बिलावल भुट्टो जरदारी को यह बता दिया है कि अगर कोई अदालती इस्लाहात करनी है तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, उसके फौरी बाद जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया है या जो पैगाम पहुंचाया है, ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी दोनों अपोजिशन की जमातों का मुश्तरका है, मुश्तरका ये पोजीशन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन तक किसी किस्म के मुज़ाकरात अदालती इस्लाहात के ऊपर हुकूमत के साथ नहीं हो सकते। तो असल सरप्राइज मौलाना फजलुर रहमान ने अब दिया है। वो जो इतवार की रात को आईनी तरमीम पर सरप्राइज था वो तो बिल्कुल था, उसने तो सबको हैरान किया, ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को हैरान किया बल्कि पूरी कौम को भी हैरान किया। और सच्ची बात यही है कि लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, कौम के साथ खड़े हुए, आइन के साथ खड़े हुए, जमहूरियत के साथ खड़े हुए, अदलिया के साथ खड़े हुए। तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमत को यह खुल्लम खुल्ला पैगाम भिजवा दिया गया है। दूसरी खबर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से है, और वो खबर है कि जब मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की मुखालफत के लिए उस रात को पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो आखिरी धमकी मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या दी गई। यानी आप सब जानते हैं कि उस दिन तो हर टीवी चैनल के ऊपर यही खबरें चल रही थी कि कोई मौलाना साहब के घर आ रहा है, कोई मौलाना फजलुर रहमान के घर से जा रहा है, मनाने की उनको कोशिशें की जा रही थी। और हम सब जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को एक तरफ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत मनाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ और भी कई लोग थे जो मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें कर रहे थे, और भी कई जगह से मौलाना फजलुर रहमान को अप्रोच किया जा रहा था। इसी वजह से तो मोहसिन नकवी साहब उस दिन 4 दफा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। अलबत्ता एक और खबर आपको बता दूं कि कल यानी जुमेरात का दिन, हालांकि आईनी तरमीम को की कहानी खत्म हुए 4 दिन हो चुके हैं, कल भी मोहसिन नकवी साहब तकरीबन 2 से 3 दफा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। यानी कोशिश अभी भी की जा रही है कि किसी तरीके से मौलाना साहब को मना लिया जाए, लेकिन मौलाना साहब की पोजीशन अब क्लियर हो चुकी है। खबर यह है कि जिस रात को मौलाना फजलुर रहमान ने इस आईनी तरमीम की मुखालफत की, जिस आईनी तरमीम के जरिए बहुत कुछ होने जा रहा था, जिस आईनी तरमीम के जरिए आइन पर, कानून पर, अदलिया पर, जमहूरियत पर हमला करने की कोशिश शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही थी, जब उसकी हमायत ना करने का मौलाना साहब ने ऐलान किया तो मौलाना फजलुर रहमान को आखिरी धमकी दी गई कि अगर आप इस आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। अब ये धमकी किसने दी है? मौलाना फजलुर रहमान से 2 दिन पहले कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई है, जिसमें हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, सलीम साफी मौजूद थे और कुछ हमारे 2-3 और सीनियर जर्नलिस्ट कोलीग मौजूद थे। और खबर वहां से ये निकली है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद, अब चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, बंद कमरे की गुफ्तगू थी, कोई कैमरे के ऊपर तो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, लेकिन मौलाना साहब ने इन तमाम तर सीनियर साफियों को खुद ये बताया है कि मुझे आखिरी धमकी आमेज पैगाम ये मिला था कि अगर आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आगे से ये जवाब दिया था। अब ये वो जवाब है जो मौलाना साहब ने हमारे जर्नलिस्ट कोलीग्स को भी बताया कि मैंने ये जवाब दिया कि अगर आपको इमरजेंसी लगवानी है तो आप लगवा लें, अगर हमारे में दम होगा तो हम उस इमरजेंसी को हटवा भी लेंगे। मुझे मौलाना फजलुर रहमान ने ये पैगाम देने वाले को जवाब दिया कि आप इमरजेंसी लगाकर तसल्ली कर लें, आप अपना दिल ठंडा कर लें, अगर हमारे पास हिम्मत होगी, अगर हमारे पास ताकत होगी, अवामी सपोर्ट होगी तो हम इस इमरजेंसी को हटवा भी लेंगे। जिसके बाद आपने देखा कि वो आईनी तरमीम का चैप्टर बंद हुआ, पार्लियामेंट में जो तरमीम पेश की जानी थी वो उस रात नहीं पेश की जा सकी, और उस रात के बाद से लेकर अब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ जस्टिफिकेशन दे रही है। यानी कल अता तारड़ साहब ने तकरीबन 45 मिनट की खुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं था, अकेले अता तारड़ साहब बैठे हुए थे, क्योंकि इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा सहाफ़ियों से 200 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं कि ये जो मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा है ये तैयार कहां पर हुआ
ہوا؟ کیا آپ کے تمام تر وزراء کے پاس یہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے پہنچا یا اتوار کی رات کو ہی پہنچا؟ تو اس سوال سے بچنے کے لیے شہباز شریف کی حکومت کے وزراء تمام تر صحافیوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری خبر بتا دیتا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت، یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جس نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا، بالآخر وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ نوٹیفیکیشن آخری دن تک جاری نہیں کیا جائے گا۔ ویسے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ان کی تعیناتی سے 10 دن پہلے یعنی 24 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا آخری دن ہوگا 25 اکتوبر سے نئے چیف جسٹس نے عہدہ سنبھالنا ہے، تو 15 اکتوبر تک یعنی 10 دن پہلے ہر صورت میں حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نکالنا ہے۔ اب چونکہ یہ جو تمام تر چیزیں حکومت کو بیک فائر کی ہیں، یعنی آئینی ترمیم گلے کی ہڈی بن گئی، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا پورا پلان بڑھ گیا، تو اب حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ میری اطلاع کے مطابق اور کچھ اور ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، خاص طور پر وہ رپورٹرز جو عدالتی معاملات میں بڑے اپ ڈیٹ رہتے ہیں، انہوں نے اس خبر کی بھی تصدیق کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر قانون یعنی وزارت قانون کے جتنے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نکالنا اور اس حوالے سے جو بھی ارینجمنٹس کرنی ہیں وہ کرنا، اس کے حوالے سے کل شام کو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اٹارنی جنرل اور وزارت قانون کے عملے کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو آئینی ترمیم کا بیک فائر ہونا ہے، دوسری بڑی وجہ رد عمل ہے جو اس ٹائم ملک بھر سے شہباز شریف کی حکومت کو آ رہا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وکلا ہر جگہ پر، ہر شہر پر وکلا برادری احتجاج کر رہی ہے، وکلا کے کنونشن منعقد ہو رہے ہیں، اور کل لاہور میں جو وکلا ایک کنونشن ہوا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پر تو باقاعدہ طور پر گو قاضی گو کے نعرے لگے۔ یعنی ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بڑی بدعنوانیاں دیکھی، ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب نے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی رکھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ قاضی صاحب نے کیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے عہدے پر رہتے ہوئے، یعنی ابھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، بے شک وہ عدالتی معاملات پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں انتظامی معاملات پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کو اس قسم کے نعرے بازی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور ایسے نعرے سننے کو ملتے ہیں، لیکن ابھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور وکلا برادری نے گو قاضی گو کے نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ وہ رد عمل ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے اوپر قاضی صاحب کو بھی مل رہا ہے اور شہباز شریف کی حکومت کو بھی مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے متی اللہ جان صاحب ہیں، ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں وقت ٹیلی ویژن میں، انہوں نے یہ خبر کل دی تھی اور ٹویٹ بھی کیا تھا باقاعدہ طور پر کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ وزارتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں، کنسرن جو لوگ ہیں، ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ فوری طور پر ارینجمنٹس کی جائیں، فوری طور پر یہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ تو اب یہ گھنٹوں کی بات ہے، یہ کوئی دنوں یا ہفتوں کی بات نہیں ہے، عین ممکن ہے چونکہ جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے، عین ممکن ہے پیر والے دن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج شب ہی کسی وقت جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے، کیونکہ اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ جو عدالتی اصلاحات پر شہباز شریف کی حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے، ان تمام تر چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن۔ اور اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ حکومت سے مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے عدالتی اصلاحات کے اوپر جب حکومت جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، کیونکہ سمجھ تو سب کو آ گیا نا کہ یہ تمام تر چیزیں اسی وجہ سے کی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے۔ اب کیونکہ آئینی ترمیم والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا اور اب تو معاملات بہت حد تک آگے چلے گئے، کیونکہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جب مولانا فضل الرحمان سے متعلق سوال کیا گیا تو عمران خان نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میں مولانا صاحب کے اوپر اس ٹائم کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فیک کے درمیان دراریں ڈالنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے، بے شک ماضی میں دونوں کے اختلاف رہے ہوں، لیکن اس ٹائم وقت کی
کی ضرورت ہے ان دونوں اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ساتھ چلنا، اکٹھے چلنا، تاکہ شہباز شریف کی حکومت جو آئین کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنا رہی ہے، عدالتوں کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنا رہی ہے، یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کو روکا جا سکے۔ سو بہرحال یہ دو بڑی انپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں تک فی الفور پہنچا دی جائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔